برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیاں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آج کا ہمارا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب میموریز، ڈریمز، ریفلیکشنز مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کی زندگی، خیالات اور لاشعور کے تجربات پر مبنی ایک منفرد آٹو بایوگرافیکل ورک ہے۔ اس میں یونگ نے اپنی انر جرنی، خوابوں اور انسانی سائیکی کی گہرائیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ حصہ 1 ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی روایتی قسم کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح، مطلب اس گہرے تجزیے میں ہمارا مقصد اس کتاب کے ابتدائی حصوں کو سمجھنا ہے، پرولوگ سے لے کر اسکول کے سالوں تک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیباچے میں ہی ایک بہت بھاری بات لکھی ہے۔ جی، وہیں سے تو ساری بنیاد بنتی ہے۔ ہاں، یونگ کے مطابق زندگی دراصل لاشعور کی خود شناسی کا نام ہے، مطلب جسے وہ سیلف ریئلائزیشن آف دی انکانشس کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی گہرا نظریہ ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شعور سے ہی ساری زندگی چلا رہے ہیں۔ یعنی ہم جو سوچتے ہیں وہی حقیقت ہے؟ ایسا ہی ہے، لیکن یونگ کا کہنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارا باشعور ذہن بس ایک چھوٹی سی ٹارچ کی طرح ہے، جبکہ لاشعور ایک بہت بڑا اندھیرا کمرہ ہے۔ بیرونی دنیا کے واقعات اتنے اہم نہیں ہوتے جتنے ہمارے انر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ مطلب خواب اور تصورات؟ جی بالکل، یونگ کے نزدیک ڈریمز اور ویژنز ہی اصل حقیقت ہیں۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک سمندر ہو۔ سمندر؟ کس طرح؟ دیکھیں، سمندر کی سطح تو ہمیں نظر آتی ہے، لہریں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل حقیقت اور اصل گہرائی تو وہ لاشعور ہے جو نیچے چھپا ہوا ہے، اور انسان خود بھی اس گہرائی کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ بہت ہی عمدہ مثال ہے، اور اسی گہرائی سے ہی ہماری زندگی کے اصل محرکات جنم لیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر اصل حقیقت یہ اندرونی دنیا ہے تو ایک انسان اپنے بچپن میں اس کا تجربہ کیسے کرنا شروع کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب جب اس کی عقل یا شعور پوری طرح پروان بھی نہیں چڑھا ہوتا، تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن بچپن میں کوئی خالی سلیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا؟ ہم کتاب کے پہلے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، فرسٹ ایئرز، یعنی بچپن کے ابتدائی سال۔ یونگ نے اپنی بچپن کی یادوں اور ابتدائی نفسیاتی تشکیل کا بہت گہرائی سے ذکر کیا ہے۔ یعنی وہ یادیں جو لاشعور سے جڑی ہیں۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کا وہ مشہور فالس ڈریم ہے جو انہیں بچپن میں آیا تھا۔ رکیں، فالس ڈریم؟ یہ خواب انہیں کس عمر میں آیا تھا؟ بمشکل کوئی 3 یا 4 سال کی عمر میں۔ واہ، 3-4 سال کی عمر میں؟ مطلب ایک اتنے چھوٹے بچے کو ایسا پیچیدہ خواب آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت تاریک زیر زمین مندر ہے۔ زیر زمین مندر؟ ہاں، اور وہاں ایک گوشت اور خون سے بنی ہوئی پراسرار شکل ہے۔ ایک آواز آتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ انسانوں کو کھانے والا ہے۔ اف، یہ تو بہت ڈراونا ہے۔ لیکن ایک بچہ جس نے باہر کے دنیا میں ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں، وہ ایسا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہی تو زونگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں ایسے پیچیدہ خواب کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لاشعور اپنے طور پر علامتوں یا انکانشس سمبلز کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ صحیح، تو وہ علامتیں پہلے سے ہی ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور اسی دور میں مذہب اور خوف کا ایک بہت گہرا تعلق بھی قائم ہوتا ہے۔ مذہب اور خوف؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، زونگ کے ابتدائی سالوں میں مذہب کا تصور محض سکون دینے والا نہیں تھا، اس میں ایک طرح کی ہیبت شامل تھی۔ اچھا، یعنی وہ جو خواب میں مندر اور وہ خوفناک وجود تھا۔ بالکل، بچپن کی یہ تجربات محض ڈراؤنے خواب نہیں تھے، وہ نفسیات کی گہری تہوں کا اظہار تھے، جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس سے اسے ڈرنا چاہیے۔ میں سمجھ رہی ہوں، مطلب لاشعور خوف کے ذریعے بچے کو ایک بڑی حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا۔ جی، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور معاشرے میں قدم رکھتا ہے۔ ہاں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ گھر کے محفوظ ماحول سے نکل کر اسکول جا رہا ہے۔ چیپٹر 2، اسکول کے سال۔ بالکل،
اب اسکول کے دور میں اس کی اندرونی دنیا اور بیرونی دنیا کے درمیان باقاعدہ تصادم شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ معاشرے کے تو اپنے اصول ہوتے ہیں نا؟ بالکل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جنگ کو اپنی شناخت کے بحران کا سامنا کرنا پڑا، جسے ہم سیلف آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جنگ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر دراصل دو مختلف شخصیات ہیں۔ دو شخصیات؟ جی، مطلب ایک وہ جو باہر کی دنیا کے لیے ہے؟ بالکل۔ ایک آؤٹر پرسنالٹی جو روزمرہ کے معاملات چلاتی ہے، اسکول جاتی ہے، لوگوں سے ملتی ہے، اور دوسری وہ جو اندر کی دنیا کی ہے، انر پرسنالٹی۔ بالکل صحیح، جو ان تمام خوابوں اور رازوں کو سنبھالتی ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھوں گی جیسے ایک ہی کمپیوٹر میں دو مختلف آپریٹنگ سسٹمز ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ واہ، یہ بہت زبردست مثال دی ہے۔ ہاں نا، مطلب اور دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا علم بھی ہو۔ ایک او ایس نارمل کام کر رہا ہے اور دوسرا بہت ہی پراسرار اور گہرا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب باہر کا او ایس دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اندرونی او ایس کو بچانا پڑتا ہے۔ تو یونگ نے اپنی اس اندرونی شخصیت کو کیسے بچایا؟ اس کے لیے یونگ نے بچپن میں ایک راز رکھا تھا۔ کتاب میں اسے مینیکن کے تجربے کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ مینیکن تجربہ؟ یہ کیا تھا؟ یونگ نے ایک لکڑی کے چھوٹے سے پتلے یعنی مینیکن کو خود تراشا تھا۔ اچھا۔ اس پتلے کو کالا رنگ کیا، ایک کوٹ پہنایا اور اسے ایک پینسل باکس میں چھپا دیا۔ ایک باکس کے اندر؟ ہاں، اور ساتھ میں ایک خاص پتھر بھی رکھا، اور پھر اس ڈبے کو گھر کی چھت پر ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا۔ واہ، مطلب یہ ایک علامتی رویہ یا سمبولک بیہیویئر تھا۔ بالکل، یہ دراصل اپنی اندرونی دنیا کو بیرونی دنیا کے دباؤ سے محفوظ رکھنے کا ایک نفسیاتی طریقہ تھا۔ صحیح، جب بھی اسے اسکول یا معاشرے سے تکلیف ہوتی تو وہ ذہنی طور پر اس ڈبے کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، اسے تسلی ہوتی تھی کہ میری اصل ذات تو وہاں اوپر اس ڈبے میں محفوظ ہے۔ یہ کتنا زبردست اور گہرا طریقہ ہے اپنا دفاع کرنے کا۔ جی، اور یہ سب لاشعوری طور پر ہو رہا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آج جو بھی بات کی، دیباچے سے لے کر اسکول کے دور تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یونگ کے بچپن اور اسکول کے دور نے ثابت کر دیا کہ انسانی نفسیات محض بیرونی حالات کی پیداوار نہیں ہے، بالکل، بلکہ اس کے اندر ایک مکمل اور پراسرار دنیا آباد ہے۔ وہ جڑیں جن کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی، اور وہی جڑیں ہماری اصلی حقیقت ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے لاشعور کی دنیا اتنی ہی طاقتور اور پیچیدہ ہے تو کیا ہماری روزمرہ کی باشعور زندگی محض ایک دکھاوا ہے؟ ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہے یہ۔ مطلب کیا ہم آج بھی معاشرے کے پریشر سے بچنے کے لیے اپنے اندر کسی مینیکن کو چھپائے بیٹھے ہیں، اپنے لاشعور کی اس گہرائی میں؟ میرا ماننا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مینیکن ضرور ہوتا ہے جسے ہم دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، آج کی یہ گفتگو واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ اگلے حصے میں ہم ینگ کی عملی زندگی، فرائیڈ کے ساتھ تعلق اور لاشعور کے ساتھ اس کا ٹکراؤ، کانفرنٹیشن ود دی انکانشیس پر بات کریں گے۔ اگر ہمارے خواب محض بے معنی کہانیاں نہ ہوں، مطلب اگر ہمارا اپنا ذہن ہی ہمیں کوئی خفیہ خط لکھ رہا ہو، تو کیا ہم اسے پڑھنے کی ہمت کریں گے؟ ہاں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل، اور فرض کریں کہ وہ خط ان اندھیروں سے آ رہا ہو جن سے ہم ساری زندگی بھاگتے رہے ہیں۔ آج ہم جس انسان کی بات کر رہے ہیں، کارل ینگ، انہوں نے نہ صرف ان خطوط کو پڑھا بلکہ انسانی ذہن کا وہ نقشہ کھینچا جسے ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی، اور اس کی بنیاد ان کی مشہور کتاب میموریز، ڈریمز، ریفلیکشنز ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ینگ کے بچپن، ابتدائی تجربات اور ذہنی تشکیل کو سمجھا۔ وہ ایک بہت تنہا اور حساس بچے کی کہانی تھی۔ جی بالکل، اور اب اس جائزے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں واضح کر دوں کہ یہ حصہ 2 ہے۔ اس نشست کا مشن یہ ہے کہ ہم ان کے طالب علمی کے دور سے لے کر کلینکل تجربات، سگمنڈ فرائیڈ کے ساتھ تعلق اور پھر لاشعور یعنی ان کانشیس کے ساتھ ان کے خطرناک ٹکراؤ کا جائزہ لیں۔ ان کی ایک زبردست کوشش ہے۔ بالکل، چلیں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اسٹوڈنٹ ایئرز یعنی طالب علمی کے دور کی بات کریں تو وہ تو میڈیسن پڑھ رہے تھے، ہے نا؟
ایک عام ڈاکٹر بننے والے تھے۔ ہاں، وہ طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے بازل یونیورسٹی میں۔ بظاہر وہ ایک روایتی ڈاکٹر بننے کی راہ پر تھے، جسمانی ساخت، بیماریاں، یہ سب پڑھ رہے تھے۔ لیکن مطلب ان کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مادی اور سیدھی سادی تعلیم سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی ان کے اندر۔ یعنی وہ کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے۔ میں تو اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ نوجوان ینگ کا ذہن ایک ایسے جاسوس کی طرح تھا جو مطلب کسی عام جرم کو نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے راز کو سلجھانے نکل پڑا تھا۔ ارے واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ واقعی انسانی ذہن کے راز کھوج رہے تھے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس ابتدائی تجسس نے ہی بعد میں ان کی عظیم دریافتوں کو راستہ ہموار کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس وقت نفسیات کوئی باقاعدہ سائنس نہیں تھی، یہ میڈیسن کے حاشیے پر ایک مبہم سا مضمون تھا۔ لیکن جب انہوں نے کرافٹ ایبنگ کی ایک درسی کتاب پڑھی تو انہیں جیسے کوئی جھٹکا لگا۔ کس قسم کا جھٹکا؟ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ سائیکائٹری ہی وہ واحد میدان ہے جہاں حیاتیاتی حقائق اور جو ہمارے اندر کے فلسفیانہ سوالات ہیں نا، وہ آپس میں ملتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں صرف جسم کے نہیں، روح اور ذہن کے زخموں کو سمجھنا ہے۔ واہ! اور یہیں سے انکانشس کے بنیادی تصور کی بنیاد پڑی۔ مطلب کتابی علم سے زیادہ وہ انسانی ذہن کی گہرائیوں میں دلچسپی لینے لگے۔ جی بالکل۔ تو پھر جب وہ تعلیمی دور سے نکل کر عملی زندگی میں آئیں، مطلب سائیکیٹرک ایکٹیویٹیز اور کلینکل تجربات کا جو دور تھا، تو حالات کیا تھے؟ وہ دور بہت عجیب تھا۔ برگ ہولزلی ہسپتال میں ان کا واسطہ ان مریضوں سے پڑا جنہیں اس وقت معاشوہ بالکل مخبت الحواس اور پاگل سمجھ کر بند وارڈز میں پھینک دیتا تھا۔ اوہ، تو اس وقت کا میڈیکل سسٹم ان سے کیسے ڈیل کرتا تھا؟ بہت ہی بے حس اور میکینکی انداز تھا۔ زیادہ تر ڈاکٹر ان مریضوں کو صرف چلتی پھرتی بیماری سمجھتے تھے۔ بس علامات نوٹ کی، لیبل لگایا اور کام ختم۔ کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا؟ بالکل نہیں۔ ان کے خوابوں اور ہذیان کو محض بکواس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یونگ کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی وہ بے معنی لگنے والی باتیں سنتے تھے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ محض ایک سائنسدان کی طرح ان پر تجربات کر رہے تھے یا ان مریضوں کے ساتھ ان کی کوئی گہری انسانی ہمدردی بھی شامل تھی؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ ہمدردی بھی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک سائنسی مشاہدہ کر رہے تھے۔ ینگ نے مریضوں کو صرف بیماری کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ان مریضوں کی ذہنی الجھنوں کے ذریعے انہوں نے پوری انسانی سائیکی یعنی نفس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یعنی وہ ان کی بے تکی باتوں میں کوئی معنی تلاش کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہ سمجھ گئے تھے کہ ذہنی بیماری محض دماغ کی کوئی تار ہل جانا نہیں ہے، بلکہ یہ لاشعور کی ایک ایسی زبان ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک نقشہ ترتیب دے رہے تھے جو اس وقت تک دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ تو بہت کمال کی بات ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ انسانی ذہن کی اس گہرائی تک پہنچے تو آپ کو اس وقت کے سب سے بڑے نام سے تو ملنا ہی پڑے گا، یعنی سگمنڈ فرائیڈ۔ بالکل، فرائیڈ اس وقت تک سائیکو انالیسس کی باقاعدہ بنیاد رکھ چکے تھے، اور جب 1907 میں یہ دونوں پہلی بار ملے تو ان کی پہلی ملاقات ہی 13 گھنٹے لمبی تھی۔ 13 گھنٹے ایک ساتھ؟ یہ تو کوئی عام بات چیت نہیں لگتی۔ جی نہیں تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں وہ انسان نظر آ گیا تھا جو ان کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ دونوں نے مل کر سائیکو انالیسس کی مشترکہ بنیادیں رکھیں۔ فرائیڈ تو انہیں اپنا روحانی جانشین ماننے لگے تھے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک استاد اور ایک انتہائی ذہین شاگرد کا تعلق ہو، لیکن ہوتا یوں ہے کہ شاگرد ایک وقت کے بعد استاد کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ کی اڑان بڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ علیحدگی صرف دو لوگوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ نفسیات کی دنیا کے دو بالکل مختلف راستوں کا انتخاب تھا۔ وہ راستہ کیسے الگ ہوا؟ مطلب بنیادی اختلاف کیا تھا؟ دیکھیں، فرائیڈ کے لیے لاشعور ایک کوڑے دان کی طرح تھا جہاں انسان کی تمام دبائی ہوئی جنسی خواہشات اور ماضی کے صدمات پڑے تھے۔ وہ ہر چیز کی جڑ بس جنس اور صدمے کو مانتے تھے۔ تو یہ تو بڑا تاریک تصور ہوا۔ ینگ اس سے متفق نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ ینگ کا ماننا تھا کہ لاشعور محض کوڑا دان نہیں ہے، اس میں تاریخ، روحانیت، تخلیقی صلاحیتیں، بہت کچھ ہے۔
انسان صرف اپنے ماضی کی پیداوار نہیں ہے، وہ اپنے مستقبل کی طرف بھی کھنچا جا رہا ہے۔ اوہ، اور ظاہری بات ہے فرائیڈ نے اس بات کو آسانی سے تو قبول نہیں کیا ہوگا۔ بالکل نہیں قبول کیا۔ 1912 میں جب ینگ نے اپنی کتاب شائع کی اور اس نظریے سے اختلاف کیا تو یہ جدائی ینگ کے لیے کتنی بھی تکلیف دہ ہو مگر یہ ضروری تھی۔ 1913 میں ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ اور اس علیحدگی کی وجہ سے ینگ بالکل تنہا رہ گئے ہیں نا؟ جی، ان کے بہت سے ساتھی ان سے دور ہو گئے اور اس تنہائی نے انہیں باہر کی دنیا کے بجائے اپنے ہی اندر کے خطرناک اور گہرے سمندر یعنی لاشعور میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی دور ہے جسے کانفرنٹیشن ود دی انکانشیس کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ سے علیحدگی کے بعد انہیں ایک شدید اندرونی بحران مطلب ایک انٹینس انر کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ان پر خوابوں اور ویژنز کی یلغار شروع ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ ایک انتہائی مشکل دور تھا۔ انہیں لگنے لگا تھا جیسے ان کا ذہنی توازن کھو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کا جرات مندی سے سامنا کیا اور ایکٹیو امیجنیشن کا عمل شروع کیا۔ یہاں میں تھوڑا سا رک کر پوچھنا چاہوں گی، یہ ایکٹیو امیجنیشن یا فعال تخیل جو ہے، کیا یہ محض کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے جسے ہم ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام نہیں ہے، یا اس میں کوئی ٹھوس سائنسی حقیقت بھی چھپی ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ نقاد بھی یہی سوچتے تھے، لیکن دیکھیں، ڈے ڈریمنگ میں ہم اپنی مرضی کی کہانی بناتے ہیں جو ہمیں سکون دے، وہ ایک فرار ہے۔ اور ایکٹیو امیجنیشن اس سے مختلف کیسے ہے؟ اس میں آپ اپنے لاشعور کے مناظر کو کنٹرول نہیں کرتے۔ اگر کوئی خوفناک کردار سامنے آئے جسے ینگ نے شیڈو یا تاریک پہلو کہا تو آپ اس کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں، آپ اس سے مکالمہ کرتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ یعنی اپنے ہی شیڈو کا سامنا کرنا، یہ تو بہت خطرناک عمل لگ رہا ہے۔ بے حد خطرناک تھا۔ وہ اپنے ہی اندر کے تاریک حصوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی بحران کو ایک ایسی تھیوری میں بدل دیا جس نے بعد میں دنیا بھر کی نفسیات کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ ان کے مشہور تصورات کی بات کر رہے ہیں؟ جی، یہیں سے انہیں اجتماعی لاشعور یعنی کلیکٹیو انکانشس کا تصور ملا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ذاتی لاشعور کے نیچے ایک اور طے ہے جو پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ اچھا، یعنی ہم سب کے ذہنوں کے اندر ایک ایسا پوشیدہ حصہ ہے جو ہم سب میں ایک جیسا ہے؟ بالکل، اور اسی مشترکہ حصے سے وہ تمام عالمی کہانیاں اور کردار جنم لیتے ہیں جنہیں وہ آرکیٹائپس کہتے تھے۔ واہ، یہ تو واقعی انسانی ذہن کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب انہوں نے اپنے ٹوٹنے کے عمل سے پوری انسانیت کے ذہن کا نقشہ بنا دیا۔ صحیح بات ہے، اور ان کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ معلومات کے اس بے پناہ ہجوم والے دور میں علم کی اصل اہمیت اسے سمجھنے اور زندگی میں لاگو کرنے میں ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں خود اپنے اندر جھانکنا اور اپنے لاشعور کو سمجھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ینگ نے ثابت کیا کہ اصل روشنی اس اندھیرے کے مرکز میں ہی ہوتی ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلے حصے میں ہم جنگ کے نظریات، سفر، روحانیت اور زندگی کے آخری خیالات، لیٹ تھاٹس پر بات کریں گے۔ ہاں، اور وہ حصہ بھی بہت شاندار ہونے والا ہے۔ تو آج ہم اس نشست کا اختتام ایک گہرے خیال پر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا لاشعور ہر وقت خوابوں، خیالوں اور جذباتی رد عمل کے ذریعے ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جی، تو اپنی روزمرہ کی مصروف شعوری زندگی میں ہم روزانہ اپنے ہی ذہن کا کون سا اہم پیغام ہے جو نظر انداز کر رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ پچھلے حصے میں ہم نے جنگ کی پروفیشنل زندگی، فرائیڈ کے ساتھ تعلق اور لاشعور کے ساتھ اس کے گہرے تجربات کو سمجھا۔ جی بالکل، وہ ایک انتہائی اہم بنیاد تھی۔ اور آج کی اس نشست میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ حصہ 3 ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کو اپنا ذہن سمجھنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کا ایک قلعہ بنانا پڑے، مہینوں صحراؤں کی خاک چھاننی پڑے اور ان اندرونی آوازوں کو بغور سننا پڑے جنہیں یہ دنیا محض پاگل پن قرار دیتی ہے، تو کیا آپ یہ قیمت چکائیں گے؟ بہت کم لوگ ایسا کر پاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم کارل ینگ کی زندگی کے اس حصے کا جائزہ لینے والے ہیں جہاں ان کے افکار اپنی پوری پختگی کو پہنچتے ہیں،
مطلب یہ گفتگو کوئی عام سوانح حیات نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن کے ان حصوں کی کھوج ہے جنہیں ہم اکثر روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سفر واقعی غیر معمولی ہے، کیونکہ جب ہم ان کے اس پختہ دور کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم صرف یہ نہیں جان پاتے کہ انہوں نے کیا نظریات پیش کیے، بلکہ ہمیں وہ پورا طریقہ کار سمجھ آتا ہے کہ وہ ان حیران انگیز خیالات تک پہنچے کیسے۔ تو چلیں اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرائیڈ سے الگ ہونے کے بعد ینگ کا جو دور تھا وہ کافی شدید ذہنی کشمکش کا دور تھا، لیکن پھر اسی کشمکش سے ان کا وہ باقاعدہ کام ابھرا جسے وہ دی ورک قرار دیتے ہیں۔ جی، دی ورک، جو ان کی پوری نظریاتی اساس ہے۔ بالکل۔ اب مجھے یہاں نہ ایک الجھن ہوتی ہے۔ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ لاشعور محض ہماری دبائی ہوئی خواہشات کا ایک گودام ہے، تو ینگ نے اس تصور کو کس طرح چیلنج کیا؟ جیسے ایک ماہر تعمیرات کسی پرانی عمارت کو گرا کر ایک بالکل نیا اور وسیع نقشہ بناتا ہے، کیا ینگ کا کام بھی انسانی ذہن کے نقشے کو دوبارہ کھینچنے کے مترادف تھا؟ کمروں کے انہوں نے نقشہ بدلنے سے بھی ایک قدم آگے کا کام کیا۔ مطلب فرض کریں آپ ایک پرانی عمارت کے تہہ خانے میں کھڑے ہیں جسے فرائیڈ لاشعور کہتا تھا۔ ینگ نے اس تہہ خانے کی زمین کھودی اور یہ دریافت کیا کہ اس کے نیچے تو ایک پورا قدیم شہر دفن ہے۔ ایک پورا شہر؟ جی ہاں، اور یہ وہ شہر ہے جو پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ انہوں نے نفسیات کو ایک نیا فریم ورک دیا جس کی بنیاد کلیکٹیو انکانشس یعنی اجتماعی لاشعور اور آرکیٹائپس پر تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انسانی ذہن صرف ہمارے ذاتی تجربات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم پوری انسانیت کے تجربات کا ایک مشترکہ نفسیاتی ڈھانچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ رکیں، یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس آرکی ٹائپس والے تصور کی کوئی ایسی ٹھوس مثال دے سکتے ہیں جو آج کے دور میں سمجھ آئے؟ بظاہر تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی صوفیانہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ اکثر صوفیانہ لگتی ہے، لیکن یہ صوفیانہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ اسے ایک حیاتیاتی اور نفسیاتی حقیقت کے طور پہ دیکھیں۔ جیسے ایک پرندہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اسے کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ گھونسلہ کیسے بنانا ہے۔ جی بالکل، وہ اس کے جینز میں ہوتا ہے۔ بالکل، وہ نیویگیشن اس کے اندر پہلے سے ہے۔ ینگ نے دریافت کیا کہ انسانوں کے اندر بھی کہانیاں بننے، علامتوں کو سمجھنے اور مخصوص کرداروں سے جڑنے کی ایک پیدائشی جبلت موجود ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، دنیا کی ہر ثقافت میں ایک ہیرو کا تصور ہے، ایک عقل مند بوڑھے کا تصور ہے۔ یہ آرکی ٹائپس دراصل وہ موروثی سانچے ہیں جو ہمارے تجربات کو شکل دیتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اسمارٹ فونز میں کچھ ایپس اور آپریٹنگ سسٹم پہلے سے انسٹالڈ ہوتے ہیں۔ مطلب ہم ان میں اپنا ڈیٹا تو ڈالتے ہیں لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ وہی رہتا ہے جو فیکٹری سے بن کر آیا ہو۔ زبردست، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ ینگ کا دی ورک دراصل انسانی ذہن کے اسی پری انسٹالڈ آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی ایک باقاعدہ کوشش تھی۔ تو یہاں سے کہانی ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جب کوئی انسان اتنے گہرے اور وسیع نظریات پر کام کر رہا ہو تو وہ یہ کسی کلینک کے آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر تو نہیں کر سکتا نا، اور یہیں سے بولنگن ٹاور کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، بولنگن ٹاور ان کے نظریاتی سفر کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جھیل کے کنارے پتھروں سے بنایا گیا ایک ٹاور۔ تو اس ٹاور کی اصل اہمیت کیا تھی؟ دیکھیے، یہ ٹاور محض رہنے کی ایک جگہ نہیں تھی، یہ ینگ کی سیلف ڈسکوری اور اندرونی دنیا کی عکاسی کا ایک ٹھوس مظہر تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، بغیر بجلی اور بغیر کسی جدید سہولت کے۔ وہ وہاں پتھر تراشتے، لکڑیاں کاٹتے اور پانی بھر کر لاتے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک تنقیدی سوال پوچھنا ہے۔ جی ضرور۔ کیا اس ٹاور میں جانا، مطلب دنیا سے مکمل کٹ کر پتھر تراشنا، کیا یہ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے فرار کا ایک دانشورانہ بہانہ نہیں تھا؟ جیسے آج کل لوگ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے نام پر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، کیا یہ واقعی خود کو پانے کی کوئی شعوری کوشش تھی یا محض ایک فرار؟ یہ اعتراض بہت منطقی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جدید ماہر نفسیات بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم ینگ کے طریقہ کار کو بغور دیکھیں تو یہ فرار ہرگز نہیں تھا۔ فرار تو وہ ہوتا ہے جہاں انسان حقیقت سے نظریں چراتا ہے۔ صحیح، تو پھر یہ کیا تھا؟ بولنگن ٹاور دراصل ایک نفسیاتی لیبارٹری تھی۔ انسان جب بیرونی دنیا کی توقعات اور شور سے کٹ جاتا ہے نا، تو پھر اسے اپنے اندر کی ان خوفناک آوازوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ عام زندگی کے ہنگاموں میں دبا دیتا ہے۔ ینگ نے اس تنہائی میں اپنے لاشعور کے ساتھ ایک براہ راست مکالمہ قائم کیا۔
یہ دنیا سے چھپنا نہیں تھا بلکہ لاشعور کی گہرائیوں کو سننے کی ایک پریکٹس تھی۔ اچھا، مطلب وہ اپنے ذہن کا شور کم کر رہے تھے تاکہ لاشعور کے سگنلز کو پکڑا جا سکے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس تنہائی کے فوراً بعد جو وہ کرتے ہیں وہ اور بھی حیران کن ہے۔ وہ اچانک دنیا بھر کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ بالکل، اندرونی سفر کے بعد بیرونی سفر شروع ہوتا ہے۔ افریقہ، انڈیا اور امریکہ کے دورے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تنہائی پسند انسان کو ان اسفار کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس کی وجہ بڑی سائنسی تھی۔ ان اسفار کا مقصد محض سیاحت نہیں تھا۔ ینگ اپنے اس اجتماعی لاشعور کے نظریے کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ آرکیٹائپس صرف یورپی مریضوں کے دماغ میں ہیں یا ان کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جن کا جدید مغربی تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا، تو کیا ثقافت اور جغرافیہ بدلنے سے انسانی ذہن اور لاشعور کے بنیادی پیٹرن بھی بدل جاتے ہیں؟ مجھے خاص طور پر اس واقعے کے بارے میں جاننا ہے جب وہ امریکہ کے مقامی قبیلے سے ملے تھے۔ وہ واقعہ بہت چشم کشا ہے۔ جب ینگ نیو میکسیکو میں پیوبلو قبیلے کے ایک سردار سے ملے جس کا نام ماؤنٹن لیک تھا، تو اس سردار نے ینگ سے کہا کہ ہمیں گورے لوگ یعنی امریکی اور یورپی پاگل لگتے ہیں۔ واقعی؟ پاگل کیوں؟ ینگ نے بھی حیران ہو کر یہی پوچھا تو اس نے جواب دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں۔ ینگ نے پوچھا تو تم کس چیز سے سوچتے ہو؟ سردار نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہم یہاں سے سوچتے ہیں۔ اس ایک جملے نے ینگ کے اندر مغربی تہذیب کے اس غرور کو توڑ دیا کہ انسانی شعور کا ارتقاء صرف عقل اور منطق پر مبنی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے، یعنی ہم جس عقلیت پسندی پر فخر کر رہے ہیں وہ کسی اور کے نزدیک ہمارا پاگل پن ہے۔ جی، اور انہوں نے ہندوستان اور افریقہ میں بھی دیکھا کہ بظاہر مختلف نظر آنے والے کلچرز کے اندر بھی ایک مشترکہ نفسیاتی ڈھانچہ موجود ہے۔ جیسے ہندوستان کے دورے میں انہوں نے منڈالا کے دائروں کو دیکھا جو ان کے یورپی مریض خوابوں میں بناتے تھے۔ زبردست، یعنی ہم سب ایک ہی نفسیاتی دھاگے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب بیرونی دنیا کے اسفار کے بعد سفر کا رخ ایک بار پھر اندر کی طرف مڑتا ہے، اور اس بار بات ان گہری بصیرتوں کی ہے جنہیں ویژنز کہا گیا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، اگر آج کوئی کہے کہ اسے جاگتے ہوئے ویژنز آ رہے ہیں تو ہم اسے ماہر نفسیات کے پاس بھیج دیں، تو یہ ویژنز ہیلوسینیشن سے کیسے مختلف تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ان کے پورے کام کی بنیاد اسی پر کھڑی ہے۔ اسے کلینکل ہیلوسینیشن سے اس طرح الگ کریں کہ ہیلوسینیشن میں انسان کا شعور مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب وہ حقیقت کو نہیں پہچان پاتا؟ بالکل، لیکن ینگ کے ویژنز میں ان کا شعور پوری طرح بیدار اور الرٹ ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ ویژنز محض تخیل نہیں تھے بلکہ لاشعور کی وہ زبان تھی جو الفاظ کے بجائے علامتوں میں بات کرتی تھی۔ تو میں اس کی ایک تشبیہ دوں، جیسے خواب ہمارے دماغ کی نائٹ شفٹ کا کام ہے، تو کیا یہ ویژنز جاگتے ہیں لاشعور کی طرف سے آنے والے براہ راست پیغامات تھے، جیسے کوئی اہم سسٹم نوٹیفیکیشن؟ جی، یہ بالکل پرفیکٹ تشبیہ ہے۔ یہ لاشعور کے وہ نوٹیفیکیشنز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اندر کچھ توجہ طلب ہے۔ اگر انسان ان پیغامات کو نظر انداز کرے گا تو وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ ان ویژنز کے ساتھ مکالمہ قائم کرنا خود کو نفسیاتی طور پر مکمل بنانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ کیا بات ہے! خیر، جب کوئی انسان زندگی اور لاشعور کے اتنے راز کھوج لے تو فطری طور پر اس کے ذہن میں اگلا اور سب سے بڑا سوال موت کا پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت نازک موضوع ہے۔ عام طور پر نفسیات موت کے بعد کی بات نہیں کرتی، تو یونگ نے زندگی اور موت کے بارے میں ان خیالات کو کس طرح ایک خالص نفسیاتی تناظر میں دیکھا؟ اور ہاں، یہاں ہم واضح کر دیں کہ یہ خالصتاً یونگ کے نظریات ہیں، ان میں کوئی ذاتی تشریح شامل نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری وضاحت ہے۔ دیکھیں، یونگ نے موت کو کسی عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی ایک بنیادی ضرورت کے طور پر جانچا۔ ان کے افکار میں بڑا موڑ 1944 میں آیا جب انہیں دل کا دورہ پڑا اور انہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا۔ اچھا، تو اس تجربے میں انہوں نے کیا محسوس کیا؟ اس دوران انہیں ایک انتہائی تفصیلی ویژن آیا جس میں وہ خلا میں زمین سے بہت بلندی پر تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا الکا پنڈ یا میٹیورائٹ دیکھا جس کے اندر ایک مندر تھا، اور انہیں محسوس ہوا جیسے زمین کی تمام خواہشات ان کے جسم سے اتر رہی ہیں۔ اوہ واہ، یہ تو کافی پراسرار ہے۔ تو ایک ماہر نفسیات کے طور پر انہوں نے اس کا کیا مطلب نکالا؟
انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ہمارا لاشعور وقت و مکان کی ان حدود کا پابند نہیں ہے جن کا پابند ہمارا شعور ہے۔ ہمارا ذہن موت کی تیاری کسی اختتام کے طور پر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وجود کے ایک مرحلے سے دوسرے میں منتقلی کے طور پر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ موت کے بعد واقعی کوئی مادی زندگی ہے، بلکہ یہ کہ ہماری نفسیات اس تصور کو ایک ضرورت کے طور پر لیتی ہے۔ 100% درست۔ ان کے مطابق نفسیاتی بقا کے لیے انسان کے پاس موت کے بعد کی زندگی کا کوئی نہ کوئی تصور ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ذہن اس بے معنویت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو ان تمام نظریات، ٹاور کی تنہائی، دنیا بھر کے سفر اور موت کے تصورات کے بعد زندگی کے آخری حصے میں ینگ کی سوچ کس حتمی مقام پر پہنچی؟ مطلب لیٹ تھاٹس اور ریٹروسپیکٹ میں ان کا کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ لیٹ تھاٹس میں ینگ نے جدید انسان کے المیے پر بات کی۔ ان کا ماننا تھا کہ جدید دور کے انسان نے اپنے لاشعور کی روحانی ضرورتوں سے رابطہ مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اس کی روح تنہا اور کھوکھلی ہو چکی ہے۔ یہ تو آج کے دور کی بالکل سچی عکاسی ہے۔ تو پھر اس کھوکھلے پن کا حل کیا ہے؟ ریٹروسپیکٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا حل انڈیویجویشن یا مکمل ہم آہنگی کا عمل ہے۔ ان کا وہ اندرونی سفر جو ایک کشمکش سے شروع ہوا تھا، اب ایک ٹھہراؤ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں شعور اور لاشعور کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور انسان بالآخر اپنے لاشعور کے ساتھ مکمل ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ زبردست! واقعی یہ معلومات کسی بھی سیکھنے والے ذہن کے لیے کس قدر اہم ہے۔ ہم عام طور پر اپنی بیرونی کامیابیوں پر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ اپنے اندر کی اس وسیع دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ جی، اور اس پورے سفر کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو اپنی اندرونی آوازوں کو سننا اور انہیں اہمیت دینا سیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو گفتگو کی اختتام پر ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر ہمارا لاشعور مسلسل ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آج کے اس شور و غل اور تیز رفتار دور میں ہم اپنے ہی اندر کی کون سی اہم آواز کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ تھا کارل یونگ کی زندگی اور لاشعور کے سفر کا خلاصہ۔ مزید ایسے گہرے موضوعات کے لیے برین میٹرکس کو ضرور فالو کریں۔